بڑے سے بڑا کوئی دینی سکالر، قوم کے سر کا تاج اور آنکھوں کا تارا، کوئی دلیل پیش کرے کہ عبد القادر جیلانی غوث ہے، غوث اعظم ہے، بہاولہ غوث ہے، اور معین الدین چشتی فریاد رس ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشکل کشا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختار کل ہے۔ کوئی دنیا کا بڑا علامہ تجھے کہہ دے کہ جادو گر بھی نافع اور زار ہے، تعویذوں کے اندر بھی نفع نقصان دینے کا اثر ہے، فلاں درخت کے پتوں میں بھی یہ تاثیر ہے کہ کھا لیا جا تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، فلاں مقبرے کی مٹی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ جس مشکل کے لیے اس کو استعمال کیا جائے تو مشکل حل ہو جاتی ہے، فلاں صاحب کتب ہے، فلاں ڈال ہے، فلاں اوتاد ہے، فلاں اوتار ہے، یہ 5 دن ہے، وہ 12 ہیں اور یہ 14 ہے، یہ 3 صاحب کی گائے ہے، یہ حسین کا گھوڑا ہے، یہ حسین کا تازیہ ہے، یہ فلاں صاحب کا مقبرہ ہے، یہ مقبرے کی خاک ہے، یہ اس کی جہاں دے کے پکتی ہے، ان کی خاک اس طرح ہے، ان سے نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو سنو مالک کیا کہتا ہے، لاگو اس سچالر سے جا کر کہہ دو، اس علامہ سے جا کر کہہ دو، اس پروفیسر سے جا کر کہہ دو، اس صدر وزیر سے جا کر کہہ دو، پوری دنیا سے جا کر کہہ دو کہ یہ تیرا دعویٰ غلط ہے، مالک الملک کا ارشاد سنو، اللہ بتاتا ہے ہم نے من دون اللہ کے نافع زار ہونے پر کبھی تورات اور انجیل اور زبور، صحف ابراہیم اور موسیٰ میں ہم نے کوئی دلیل اتاری ہی نہیں ہے۔ وما ليس لهم به علم۔ آج دنیا کہتی ہے کہ ہمارے علامہ نے فلاں کتاب لکھی ہے، ہمارے مولانا صاحب نے تقریر کے اندر یہ ثابت کر دیا ہے کہ بزرگان دین، یہ اولیاء اللہ، یہ بھی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، یہ بھی ڈوبے ہوئے بیڑے تار دیتے ہیں، یہ بھی ناؤ کو پار لگا دیتے ہیں، ان کا بھی قسمت، انسانی قسمت کے اندر ہاتھ ہے، یہ اپنی نگاہوں سے تقدیروں کو بدل دیتے ہیں۔ فلاں صاحب کا تعویذ یہ تیر بہدف ہے، جادوگر تو پتھر کو پھاڑ دیتا ہے، فلاں صاحب کی نظر تو بس جس کے اوپر وہ یوں گاڑ کر نگاہ ڈال دے وہ جی نہیں سکتا ہے، وہ تندرست نہیں رہ سکتا ہے، بیمار اول تو مر جائے گا ورنہ بیمار تو ضرور ہو جائے گا۔ اور اس نے علمی دلائل سے ان کو بیان کیا ہے، ثابت کیا ہے۔ مالک کہتا ہے آؤ اگر میری بات مانتے ہو پوری دنیا کو جا کر اعلان کر دو کہ کائنات کے کسی انسان کے پاس، کائنات کے کسی جن کے پاس، کائنات کے کسی جادوگر کے پاس، کائنات کے کسی تعویذ گر کے پاس، کائنات کے کسی جن باز کے پاس، کائنات کے کسی انسان کے پاس اس چیز کے ثبوت کے لیے پوری کائنات میں کوئی علم نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے لوگوں، مالک کی شان کو کس زور سے یہ بیان کرتی ہے، اور من دون اللہ کو کس طرح خس و خاشاک کی طرح یہ بہا کر لے جاتی ہے اللہ کی کتاب، اور اس کی بکت کو ختم کر دیتی ہے کہ لوگوں کبھی بھی نہ ڈرنا کسی غیر اللہ سے، غیر اللہ کی مٹھی میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، اگر نفع ہوتا، اگر نقصان ہوتا اللہ قرآن میں بیان کرتا، اللہ تورات میں نازل کرتا، اللہ انجیل میں بیان کرتا، اللہ زبور
زبور میں بیان کرتا، ہر نبی یہ کہتا، ہر صدیق کا یہ ایمان ہوتا، ہر اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لانے والے اس کے امتی کا سواتی کا یہ ایمان ہوتا، ہر صالحین کا یہ ایمان ہوتا۔ کیوں کہ اللہ نے تورات انجیل اور زبور میں یہ بتا دیا کہ یہ میرا نبی بھی ہے لیکن مختار کل بھی ہے، یہ میرا نبی بھی ہے نافع زار بھی ہے، یہ میرا نبی بھی ہے مشکل کشا بھی ہے، یہ میرا نبی بھی ہے حاجت روا بھی ہے، یہ میرا نبی بھی ہے داتا اور تصدیر بھی ہے، یہ جادوگر بھی ہے لیکن اس کے ہاتھ میں نفع نقصان بھی ہے، یہ تعویذ گر بھی ہے لیکن اس کی تعویذ سے بیٹے بھی ملتے ہیں، بیٹیاں بھی ملتی ہیں، باغ بھی پھلتے ہیں، کاروبار بھی ملتا ہے، روزگار بھی ملتا ہے اور قید شدہ رہا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں وہ کام ہی کون سا ہے جو تعویذ سے نہ ہو؟ یہ اللہ بیان کرتا، انبیاء کا ایمان ہوتا، صدیقین کا ایمان ہوتا، دنیا کے اندر ان کی تبلیغ کی جاتی کہ آؤ جادو برحق، آؤ تعویذ برحق، آؤ یہ جادوگر برحق، یہ سچا ہے، یہ جن بات صحیح ہے، یہ فان نکالنے والا صحیح ہے، یہ صاحب عالم الغیب ہے، یہ انبیاء بیان کرتے، تورات بیان کرتی، انجیل بیان کرتی، زبور بیان کرتی، لیکن مالک کہتا ہے ہم نے کبھی بھی یہ اس کے سچے ہونے پر، اس کے مشکل کشا ہونے پر کوئی دلیل نہیں نازل کی، اور جو دعویٰ کرتا ہے وہ پرلے درجے کا جاہل ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وما للظالمین من انصار، پہلا فتویٰ یہ لگایا کہ وہ جاہل ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، جو بھی من دون اللہ کے اندر نفع نقصان مانتا، جو بھی پائنکن کو مشکل کشا سمجھتا ہے، جو بھی 12 اماموں کو مختار کو سمجھتا ہے، جو بھی تعویذوں کے اندر اثر مانتا ہے، فرمایا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ جاہل ہیں اور یہ ظن کی اتباع کرتے ہیں، یہ وہم پرست ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اور کوئی علمی مواد نہیں ہے، یہ پرلے درجے کے جاہل ہیں۔ یہ من دون اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کا ایمان من دون اللہ پر ہے، ان کا ایمان اللہ پر نہیں ہے۔ جیسے اسی حدیث میں جو میں نے آدھی بیان کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ رات کی بارش ستاروں کی تاثیر سے ہوئی ہے، فرمایا یہ ستاروں پر ایمان رکھتا ہے اور میرا یہ کافر ہے۔ اور جب کوئی یہ کہتا ہے کہ رات کی بارش اللہ نے برسائی ہے تو فرمایا اس کا میرے اوپر ایمان ہے اور یہ ستاروں کی تاثیر کا منکر اور کافر ہے۔